تعاون ہو، چاہے ان کے لیے دعا کر کے آئے، تمام عالم اور حافظ کی سفارش پر جنت جائے گا۔ تو یہ خوشگوار موقع، یہ خوشگوار ماحول آج ہمارے سامنے سید بدرالدین صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے رشتہ دار اور ان یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ نے ہمارے سامنے فراہم کیا ہے، اور ہم لوگ اس منظر کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اخلاص سے اس میں شریک ہیں اور ہم دعاؤں کے ساتھ شریک ہیں۔ کل وہ منظر ہم قیامت کے دن بھی دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور ہمارے لیے بھی مغفرت کے پروانے ہوں گے اور جنت جانے کے فیصلے ہمارے لیے بھی ہوں گے۔ ایسے موقع پر چونکہ وقت کی بہت قلت ہے، طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ لمبی گفتگو کی جائے قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تشریف فرما ہے، ہم اپنا ایک پیغام آپ کو دے کر جا رہے ہیں کہ تمام فضائل اور مناقب کو دیکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اب یہ طے کر لے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اور اپنے لیے جنت کا ٹکٹ کٹوانے کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس اگر 5 بچے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 5 کو حافظ بنائے، اگر 5 کو نہیں بنا سکے تو یہ طے کرنے کے ایک تو ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو۔ تیار ہیں؟ ذرا سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی کہ 5 کو بنائے، اور اگر 5 کو نہیں بنا پائے تو کم سے کم ایک کو ضرور بنائیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا سفارشی بن کر کے، ہماری جنت لے جانے کا ضامن بن کر کے، ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ دینے والا بن کر کے وہاں پر وہ تیار رہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ صرف حافظ بنائیے، صرف عالم بنائیے، بلکہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور ہمارے امارت شریعہ کی طرف سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی تعریف تھی، اور انہوں نے ہم لوگوں کو اس بات پر متوجہ کرایا تھا کہ جہاں پر بھی پروگرام میں شریک ہو وہاں پر یہ ترغیب دو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو چاہے وہ بنائیں، چاہے آپ ڈاکٹر بنائیں، چاہے آپ انجینئر بنائیں، چاہے آپ IAS بنائیں، چاہے آپ IPS بنائیں، دنیا کے اصلی تقاضے کے مطابق جو چاہیں آپ اپنے بیٹے کو بنائیں، لیکن یاد رکھو کہ پہلے اپنے بیٹے کو آپ حافظ قرآن بنائیں۔ ہم نے دیکھا، بہت ساروں کو دیکھا، بہت لوگوں کو دیکھا کہ جب باپ انتقال کے قریب ہو گئے، انتقال کے قریب ہو گئے، روح نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے وقت میں سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ ایسے وقت میں ہم نے دیکھا کہ باپ بھی اعلیٰ منصب پر تھا، بیٹے کو بھی اعلیٰ منصب پر بنایا، لیکن وہاں پر بیٹا سورہ یاسین پڑھنا نہیں جانتا تھا، پریشان تھا کہ کوئی مولوی صاحب آئے، پریشان تھا کوئی حافظ صاحب آئے، وہاں سودا بھی کر رہا تھا کہ حافظ صاحب جتنا لینا ہے لے لیجئے، جو اے مولوی صاحب جتنا آپ کو لینا ہے لے لیجئے، لیکن آئیے سورہ یاسین پڑھ کر کے میرے باپ کے روح کو آسانی سے نکلوا دیجئے۔ آئے اللہ ایسے بیٹا پر لعنت ہو، ایسے باپ پر بھی لعنت ہو کہ جس نے اپنے صحیح روح نکلوانے کے لیے بیٹے کو یاسین شریف تک نہیں یاد کرا۔ کیا فائدہ ایسے IAS بننے سے، کیا فائدہ ایسے IPS بننے سے، کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے کہ جو بیٹا اپنے باپ کے لیے خود ایصال ثواب نہ کر سکے اور ان ٹھیکیداروں کے حوالے کرتے کہ آئیے کتنے میں سودا ہو، آ کر کے قرآن خوانی کر دیجئے اور ایصال ثواب کر دیجئے، نہ معلوم کو کیا پڑھتا ہے اور کیا ایصال ثواب کرتا ہے، اور سبھی لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھا اور لے کر کے گیا۔ آئے اللہ ایسے بیٹے پر ٹپ ہو جو اپنے باپ کے انتقال پر چند سورت پڑھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ باپ مر جائے جنازہ پڑھانے کے لیے
कोई अपने में न हो, परेशान हो कि किसी जनाजे पढ़ाने वाले को बुलवाया जाए। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने इन चीज़ों को महसूस किया और उन्होंने ये कहा कि आप हर मोहल्ले में जाओ, हर जलसे में ये कहो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, कि वो अपने बच्चों को कम से कम हाफिज़ कुरान जरूर बनाए, और बनाने के बाद वो ये डॉक्टर बनाना चाहे, वो इंजीनियर बनाना चाहे, IAS बनाना चाहे, IPS बनाना चाहे, जो भी बनाना चाहे वो जरूर बनाए, ताकि इनकी दीनी जरूरत भी पूरी होती रहे और दुनियावी जरूरत भी लोगों की पूरा करता रहे। आपके लिए फख्र की बात, तो मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन का एक प्रोडक्ट, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर ज़ैद आज़ाद, जो पटना में नीरो के स्पेशलिस्ट और सबसे बड़े माहिर बिहार में माने जा रहे हैं। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में हिफ्ज़ किया, हाफिज़ कुरान बना, फिर उस लाइन पर उन्होंने तैयारी की और तैयारी करके वो आगे बढ़े और डॉक्टर बने और स्पेशलिस्ट बन गए पूरे बिहार में। उन्होंने कहा, अभी इस रमजान के मौके पर मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब, तो जब बड़े से बड़े पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैं परेशान हो जाता हूं उनकी तशखीस में, तो मैं उस वक्त सूरह रहमान पढ़ने लगता हूँ, और जैसे सूरह रहमान पढ़ करके उस मरीज को देखता हूँ, उसके मर्ज की भी तशखीस हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा जो दवाई लिख कर देता हूँ, वो मरीज दोबारा फोन करता है कि मैं मुकम्मल ठीक हो गया हूँ, अब आने की जरूरत है या नहीं। तो अगर आपका हाफिज़ कुरान बच्चा डॉक्टर बनेगा तो खुदा की कसम वो लुटेरा नहीं होगा, वो डाकू नहीं होगा, वो दूसरे की जेब को कतरने वाला नहीं होगा, वो इंसाफ परवर होगा, और जब मर्ज की तशखीस करेगा तो कुरान की आयतों को पढ़ते हुए वो मर्ज की तशखीस करेगा। आपने देखा हिजाब का मामला जब उठा कर्नाटक में और हाई कोर्ट में मामला चला, कुर्बान जाइए उन वकला पर, थे तो गैर मुस्लिम, अगर हमारे मुसलमान वकील होते तो और भी अजब मामला होता। जाएंगे कोर्ट के, वहां के जजेस की जो भी नीयत हो, हुकूमत की जो भी नीयत हो, हम उस पर कलाम नहीं करना चाहते, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ हिंदुस्तान की तारीख में कि वो वकला जब वहां पर बहस कर रहे थे तो कुरान का हवाला दे रहे थे, आयत नंबर का हवाला दे रहे थे, लाइव दिखाया जा रहा था। आप इजाजत में से अक्सर ने देखा होगा, कुरान की फला आयत में ये हुक्म है, फला आयत में ये हुक्म है, बुखारी की फला हदीस में ये कहा गया है, तिरमिजी की फला हदीस में ये कहा गया है, मुस्लिम शरीफ की फला हदीस में ये कहा गया है। ये गैर मुस्लिम वकील बहस कर रहा था। अगर हमारा एक हाफिज़े कुरान वहां पर वकील बन करके तैयार होगा और कोर्ट में जब वो कुरान की आयत पढ़ करके दलील पेश करता तो एक समा अलग होता, और न मालूम कितने के दिल में कुरान की वो हलावत और कुरान की वो कशिश उतर जाती, और उस वक्त एक इनकलाब बर्पा हो जाता। आज जरूरत है या नहीं? आप वकील बनाइए, कोई मना नहीं करता, और याद रखिए जब एक हाफिज़ कुरान वकील होगा। हमारा एक मौके पर केरला के वकला से कर्नाटक के सफर में हम लोगों की मीटिंगें होती, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, अलग अलग स्टेट में जाना होता है। केरला के बहुत सारे वकीलों से मुलाकात हुई, उनमें से अक्सर वकील हाफिज़ कुरान और आलिम। आपने यूट्यूब पर और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा कि ये केरला की पूरी टीम है जो हाफिज है, जो आलिम है और वकील भी है। उन लोगों से मैंने पूछा, कहा मुफ्ती साहब वकालत की फीस बहुत आला है और ये वकीलों ने बना रखा है। कसम से कुरान के सीने में है, इल्मे कुरान इल्मे हदीस सीने में है। हम लोग उतनी ही फीस लेते हैं जितने में इनके जो है एक तरफ से मुकदमा लड़ा जाए, किसी से 500, किसी से 200, किसी से 300, किसी से 1000, 2000, बहुत ज्यादा 5000। खुदा की कसम इसमें वो मुकदमा भी उनको हम जिताने की कोशिश करते हैं और इसी में हमारी जरूरत भी पूरी हो जाती है। वहीं पर दुनियादार वकील के पास जाया जाता है तो 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का मुतालबा किया जाता है। लोग देने में भी परेशानी महसूस करते हैं, यहाँ तक कि आजिज होकर के मुकदमा की पैरवी छोड़ देते हैं और हार जाते हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जितनी जरूरत हो उससे भी कम लिया
کیا جائے اور کوشش کی جائے۔ الحمدللہ کامیابی بھی ملی اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوئی، اور اس بات نے ہمیں قرآن نے مجبور کیا کسی کی ضرورت سے زائد مت ہو۔ آج پریکٹس کا ہمارا حال یہ ہے کہ غیروں کے یہاں، دوسرے وکلا کے یہاں لوگ مکھی مارتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے پریکٹس کا حال یہ ہے کہ لائن لگی رہتی ہے۔ تو اگر ایک حافظ قرآن، اگر ایک عالم حدیث، عالم قرآن بن کر کے اس لائن میں آتا ہے تو یقیناً امت کی جو بہت بڑی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اپنے گھر کی بھی صحیح رہنمائی کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہ سامان مغفرت بنے گا۔ مدرسہ تحفیظ القرآن کے ہال میں 9:30 بجے جماعت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا، چھوڑیے۔ حالات اب آپ کے موافق نہیں ہیں، حالات آپ کے مخالف ہیں، اور قرآن کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور چیزوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، قرآن کو سمجھنے، ان کے الفاظ کو بھی جاننے کے لیے، ان کے معنی کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور ان چٹائی پر اور بوریا پر بیٹھنے والوں سے اپنا رابطہ اور رشتہ بھی قائم کرنا ہوگا، اور پھر آنے والے وقت میں جو ایک انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ اس انقلاب میں بھی ہماری مکمل قربانی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی پرمغز باتیں قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب نے کی۔ وقت بہت کم ہے جس کی وجہ سے حضرت نے بہت مختصر سی باتیں کی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ قلیل الالفاظ کثیر المعانی کے مترادف باتیں تھی۔ آئیے